بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لائٹ جلا دو، دیواروں لائٹ جلا دو. نورانی قاعدہ تختی نمبر 7، کھڑی حرکات. تو کھڑی حرکات مؤنث ہے، لہذا ان کا نام یوں ہی لینا زیادہ بہتر ہے. کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، ٹھیک ہے نا. حرکات مؤنث. ایک بات. دوسری بات، اس میں تختی کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب تجویدی ہے. ترتیب تجویدی ہے. کیا مطلب؟ نون ساکن کے قاعدے کی ترتیب ہے. پہلا حرف با حرف اقلاب ہے، پھر حروف یرملون ادغام والے، پھر حروف حلقی اظہار والے، پھر آگے تا سے لے کر کاف تک حروف اخفاء. کیا ہیں حروف؟ اس کے بعد جی یہ جو کھڑی حرکات ہیں یہ قائم مقام مدہ ہیں. یہ کیا ہیں بھئی؟ قائم مقام مدہ. یہ اب بہتر ہو گیا. اور اگلی تختی میں حروف مدہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ اصل مدہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ اب یہاں پر ایک سوال آ گیا کہ پہلے اصل ہوتا ہے بعد میں قائم مقام ہوتا ہے، یہاں پہلے قائم مقام آ گیا بعد میں اصل، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ ہے تو قائم مقام، لیکن چونکہ کھڑی حرکات کی صورت میں ہے اور قاعدے کی پہلی جو ترتیب چل رہی تھی وہ حرکات کی ترتیب چل رہی تھی. پہلے ایک حرکت، پھر تنوین میں 2 حرکتیں، اور یہ کیا ہے؟ کھڑی حرکت. اس ترتیب کے اعتبار سے حرکات کی ترتیب میں نمبر اس کا پہلے آتا تھا، اس لیے حرف مدہ سے پہلے کھڑی حرکات کو لائے ہیں. اس ترتیب کو سامنے رکھا، اشکال ختم ہو گیا. اب قائم مقام مدہ ہیں تو کیسے ہیں بھئی؟ یاد کرنا ہے کہ کھڑی زبر میں الف مدہ، کھڑی زیر میں یا مدہ، الٹی پیش میں واو مدہ. سمجھ آ گئی بات؟ لہذا اب جہاں پر کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت آئے گی تو آپ نے یہی ترجمہ خود بھی ذہن میں رکھنا ہے، بچوں کو بھی یاد کرانا ہے. جہاں پر بھی کھڑی زبر آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے بیٹا؟ کھڑی زبر میں الف مدہ. یہ جملہ نوٹ کر لینا ہے. کیا کہنا ہے؟ کھڑی زیر میں یا مدہ، الٹی پیش میں واو مدہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلو الحمدللہ. اب ہم پڑھتے ہیں اس کی چند حروف، اس کے بھی اور حرف مدہ دونوں کو ہم ملا کر پڑھیں گے ایک ہی سبق کے اندر. ٹھیک ہے؟ چونکہ دونوں کی ساؤنڈ ادائیگی مقدار ایک ہے. تو حروف مدہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3. الف واو یا. جی اس کی وضاحت آگے کرتے ہیں. پہلے کھڑی حرکات کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں. ایک بات اور ہے، یہاں پر ایک حرکت لکھی ہوئی بالکل صحیح ہے. بعض قاعدوں میں ایک ہی حرف پر تینوں حرکتیں لکھی ہوتی ہیں، تو یہ تینوں حرکتیں یا 2 حرکتیں ایک حرف کے اوپر ہونا مصحف عثمانی کی رسم کے خلاف ہے. لہٰذا لکھا ہوا اس طریقے سے ہونا یہ درست. ہاں بچے کو ویسے پڑھانے کے لیے آپ اگر اکٹھا یعنی ساؤنڈ کے اعتبار سے پڑھا دیتے ہیں، جیسے اگلی تختی میں حروف تو علیحدہ علیحدہ ہیں، یا حرکات میں بھی حروف علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن آپ نے پڑھا با بی بو اکٹھا پڑھا دیا. اسی طرح اگر کوئی ملا کر پڑھا دے تو علیحدہ بات ہے، لیکن لکھنے کے اعتبار سے مصحف عثمانی کی رسم کی موافقت ضروری ہے. سمجھ گئے جی؟ لہذا لکھائی اسی طرح ہی درست ہے کہ ایک حرف کے اوپر ایک ہی حرکت ہونی چاہیے. جی چلیے پڑھنے لگیں جی. با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. بس بچوں کو توجہ دلانی بھی، یوں اوپر کھینچا، یوں نیچے، یوں آگے کھینچ دیا. ٹھیک.
शाबाश। تو پہلے کھڑی حرکت زبر، پھر کھڑی زیر، پھر الٹا پیش، یہی طریقہ ہوگا جی۔ اسی طرح اس کے اندر پھر اہم موٹے حروف ہیں، ان پر خاص توجہ دیں گے، اس کو خاص خیال کریں گے جی۔ واو پر توجہ دیں گے، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، واوی وو، سمجھ آ گئی بات؟ اس طریقے سے جی موٹے حروف میں، جیسے اب عین پر بھی خاص توجہ دیتے ہیں، یہاں حمزہ بن جاتا ہے، عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، عی عو، سمجھ آئے گی بات؟ تو یہ جو کھڑی زبر کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کھڑا زبر، کیا کہتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، کھڑا زبر کہتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اصل جو مقصود ہے وہ اس کی ادائیگی اور ساؤنڈ ہے، وہ سب کے نزدیک ایک ہی ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں۔ تو ہجا کے اندر آگے پیچھے حروف کا نام لینا، مذکر مؤنث کسی کا کہہ دینا، اس میں کوئی حرج ہے کیونکہ یہ منصوص من اللہ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے ہا قضا تختی کو آپ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آدھ حرف اور پڑھ لیتے ہیں، صاد کھڑی زبر صو، صاد حرف کا نام ہجا کرتے وقت صاد کھڑی زیر صوی، صوی، صاد الٹا پیش صو، صو، صوی، صو، موٹے حروف کا خاص خیال رکھنا ہے۔ زیر اور پیش میں موٹا حرف باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے، موٹا حرف باریک ہو کر، ہاں، جو کہ لحن جلی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاکذا اس طرح پورا کر لیں گے انشاءاللہ اس کی مشق۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب حرف مدہ کی تختی کو اسی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر تختی نمبر 8 میں حرف مدہ، ٹھیک، اسی طرح ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی وہی بات، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ یہاں بچوں کو ذرا یوں سمجھا دیں گے کہ الف سے پہلے زبر تو کیا ہوگا؟ الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ، ٹھیک ہے بچوں۔ اس طریقے سے یہاں پر ہجا کے طریقے بھی تھوڑے سے مختلف ہوگا، 2 طریقے آپ کے سامنے آئیں گے، دونوں طریقے کتابی اور اساتذہ اکرام سے جو ہے پڑھائے ہوئے موجود ہیں جی۔ جو ایک عام مروجہ طریقہ چل رہا ہے بالکل درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ کیسے جی؟ اب وہ حرف ہم پڑھیں گے جو پہلے ہم نے نہیں پڑھا، مثال کے طور پر ہم ثا کو پڑھ رہے ہیں، تو کیسے پہلا طریقہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ ثا، پھر الف، پھر زبر، ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، یہ عام مروجہ طریقہ چل رہا ہے، بالکل درست ہے، کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، اس طریقے سے بھی چل سکتا ہے۔ میرے استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھایا کرتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہے اس کا نام لیا جائے، پھر اگلے حرف کا نام لیا جائے، پھر تو یہ آج کل کے اعتبار سے دیکھا جائے کئی جگہوں پہ یہ چل بھی رہا ہے، دوسرے ملکوں کے اندر بھی میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ والا طریقہ آج کل کے اعتبار سے بہت آسان ہے، لاجیکل، کیوں کہ جس حرف کا نام لیا اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کا نام ساتھ ہی لے لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آگے حرفوں کے نام لیتے ہیں پھر بس اوقات بچہ بھول جاتا ہے، تو یہ طریقہ اور زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے والا بھی طریقہ کوئی چل رہا ہو، چلا رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح چلائے رکھیں۔ دیکھیے گا کیسے، سا، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں نا، بچے کو یوں ہی پڑھانا ہوگا،
ٹھیک ہے، کہ حرف کے اوپر فنگر لگائی، پھر حرکت کے اوپر فنگر لگائی، پھر اگلے حرف پر فنگر لگائی. سا زبر الف سا. جی ٹھیک ہے. سا پیش واو سو. سا زیر یا سی. اشارہ سمجھ آ گیا؟ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو جو زبان کوئی ہو رقم ہے، سندھی ہے نا. جی آپ نے جس طرح پڑھایا با زبر الف با، تو وہ پڑھاتے ہیں با الف زبر با. پہلے بتایا، یہ بعد میں بتایا. جی تو چونکہ محدثین کا بھی فقہا کا بھی جو ہے نا دستور ہے کہ راجے کو بعد میں ذکر کرتے ہیں نا، تو میں نے اس لیے اپنے طریقے کو جو میں نے اپنے استادوں سے پڑھا میں نے اس کو بعد میں ذکر کیا، یہ والا بھی ذکر کر دیا. سمجھ آ گئی بات جی؟ سا سی پہلے سو ہے، سا سو سی. آپ اس کے اندر دیکھیں گے ہم نے پہلی تختی میں الف والے حروف پڑھائے تھے، تو وہ الف والے حروف یہاں پر لکھے ہوئے جناب یا تک. دیکھو با سے لے کر یا تک سارے الف والے حروف ہیں نا. دیکھ لو یہ الف والی ترتیب آپ کو یہاں سمجھ آ گئی کہ پہلی تختی میں ہم نے الف والی ترتیب کیوں پڑھائی تھی، وہ یہ طریقہ یہاں پر سمجھ آ گیا. اچھا جی، موٹے حروف کا خاص خیال رکھنا ہے، پھر زیر پیش میں باریک ہو کر کیا ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. آئیے جی ہم موٹا حرف پڑھنے لگے. تو غلطی ہوتی ہے کیا، ایک ہے حرف کا نام اور دوسری ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی. تو حرف کا نام تو بچہ صحیح پڑھ جاتا ہے، حرکت کے ساتھ ادائیگی غلط کر بیٹھتا ہے. اب ذرا غور کیجیے گا. تو زبر الف تو، تو پیش واو تو. جی تو پر توجہ دینا، تو نہ ہو جائے. تو زیر یا کوئی، ہونٹ نہ ہلیں، تی اور تی کی آواز آئی ہو. کوئی کوئی توئی. شاباش. وا پر توجہ. وہ زبر الف وہ، وہ پیش واو وو، وہ زیر یا وی، وی ایک الف سب کے برابر. ٹھیک ہے، کتنی مقدار ہے اس کی؟ ایک الف. اور ہم ترتیل میں پڑھ رہے ہیں ٹھہراؤ کے ساتھ، پوری ایک الف آرام سے ہونی چاہیے. کس میں ہم پڑھ رہے ہیں، کس رفتار میں؟ ترتیل کی رفتار میں. کس میں بھائی؟ شاباش شاباش شاباش. جی صو صو صوی. جی صاد ہو گیا. واد پر توجہ دیجیے جی. واد زبر الف وہ، واد پیش واد پیش واو وو، واد زیر یا وی، جی سمجھ آئے گی بات. عین ہو گیا جی. قوف اور توجہ. قوف زبر الف قو، قوف پیش واو قو، قوف زیر یا
نون اور میم پر یہاں خاص توجہ دیجئے، اس کے اندر آواز ناک پہ چلی جاتی ہے. مامو تو یہ غلط ہے، ماں نہیں ہے، کیا ہے؟ مامومی. یہ یہاں پر غلطی ہوتی ہے، پھر قومی عالمون پڑھ جاتا ہے، قومی. تو میں کہتا ہوں یہ غنہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں تو ویسے می پڑھ رہا تھا، تو وہ می ویسے ہی پڑھ رہا تھا تو آواز ناک میں چلی گئی نا، تو می نہیں ہوتا، مامومی. نانونی نی. جی تو حروف مدہ کھڑی حرکات دونوں کی مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.